اتنی بات تو طے ہے کہ کوئی انسان اپنے اختیار سے نبی نہیں بن سکتا، لیکن ولی ضرور بن سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ چند اعمال ایسے اسے کرنے پڑیں گے جن اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیں گے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، یعنی جو شخص اللہ کا ولی ہو گیا گویا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے دوستی لگانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ انسان بھی اگر اللہ سے دوستی لگا لے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جائیں، کون سا طریقہ ہے؟ یہ بھی اللہ نے خود قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی جی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیں، اسے کرنا یہ ہے کہ وہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لے، آپ کی اتباع کر لے، آپ کی سنت کو لازم پکڑ لے۔ جو انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے گا، اپنی زندگی کا چال چلن بنا لے گا، اپنی زندگی کا دستور، اپنی زندگی کی روش، اپنی زندگی کی خواہشات صرف ان اعمال کو بنا لے گا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جاری فرمایا، ہمیں حکم دیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر چل کے ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس لیے کچھ ایسی باتیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، مثلا ان باتوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے جی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کسی نیک آدمی کے گھر پیدا ہو، یعنی جس کے والد پہلے ہی کوئی بزرگ ہوں، نیک ہوں، اللہ والے ہوں، ان کے گھر جو شخص پیدا ہوگا وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کے گھر تو کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا ولی کے گھر ولی ہی پیدا ہوگا؟ ولی کے گھر نافرمان نہیں پیدا ہو سکتا؟ نہیں، ایسا یہ قاعدہ بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا جو نوح علیہ السلام پر نہ ایمان لایا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اس لیے کسی نیک شخص کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔